جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تمہیں صاف نظر آئے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی راستہ باقی نہیں، دنیا تمہیں کہے کہ امید چھوڑ دو، لیکن تم پھر بھی پوری یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ دعا کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آج رات تم تڑپ کر سسک کر جائے نماز سے لپٹ کر دعا مانگو، اللہ سے اپنی من پسند شے کا سوال کرو اور اللہ آج ہی کن کہہ دے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے تم سے کہ جب تم اپنی من پسند شے اللہ کے لیے قربان کر کے آگے بڑھ جاتے ہو تو یقین جانو قربانی کے اس سفر کے آخر میں وہی شے تمہاری منتظر ہوتی ہے جسے تم اللہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہو، وہ اسی شے کو انعام کے طور پر تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اگر دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ جب مایوسی کے بادل دل سے چھٹ جائیں تو دوبارہ ہمت کر کے اٹھ جاؤ اور وہیں سے دوبارہ مانگنا شروع کر دو جہاں سے تم ہمت ہار کر پلٹ آئے تھے۔ ان قریب جب اللہ تمہاری من پسند شے پہ راضی ہو کہ کن کہے گا تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے تمہارے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، تم کو جینے کی ایک نئی وجہ دے دی گئی ہے۔ پھر تم حیرت کے عالم میں ڈوب کے آسمان سے نظریں نہیں ہٹا پاؤ گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اتنی شدت اور یقین لے آؤ کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کن فیکن کی مہر لگوائے بنا عرش سے واپس نہ آئیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے یقین کی اس کیفیت کے ساتھ مانگو کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پھر خاک سے بنے انسان کا دل کیوں نہیں آپ کے لیے بدل سکتی؟ ساری کائنات کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کا دل جس کی طرف مرضی پھیر دے۔ اللہ حالات کا محتاج نہیں ہے کہ اب سب ہاتھ سے نکل گیا ہے، کسی کا دل بدل گیا ہے، کوئی کسی اور کے ساتھ چلا گیا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اسباب نہیں ہے، بلکہ یاد رہے کہ حالات اللہ کے محتاج ہیں۔ بھولنا مت کہ اگر اسباب ختم ہو گئے ہیں تو اللہ تو خود مسبب الاسباب ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ایک بار اللہ سے کہہ کر تو دیکھو کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے اپنی چاہت کا سوال بار بار کر رہی ہوں کہ آپ اللہ جو ہیں، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ آپ کے سوا میں مانگوں تو مانگوں کس سے؟ کائنات کے ہر سمت تیرا ہی وجود ہے۔ اس یقین اور محبت سے دعا مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا اگر ساری مخلوق کو اس نے تمہارا وسیلہ نہ بنا دیا تو پھر کہنا اے اللہ، اس رات جتنی بھی جھولیاں تیری بارگاہ میں اٹھیں، جتنے بھی ہاتھ تیرے در پہ پھیلائے جائیں، جتنی بھی خواہش، جتنی بھی ضرورت، جتنی بھی فریادیں تیرے عرش تک جائیں، اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیرے المجیب ہونے کا واسطہ ہے۔ سب کی ہر دعا کو، ہر پکار قبولیت کا شرف نصیب فرما، آمین۔ تمہاری مسلسل دعائیں عرش پر جا رہی ہیں اور تمہاری من پسند شے کو تمہارے حق میں بہتر بنایا جا رہا ہے، اور بہت جلد تمہاری آنکھیں فیکن کا نظارہ دیکھنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تمہاری مسلسل دعائیں عرش پر جا رہی ہیں، جیسے ہی بہترین وقت آیا دعائیں تمہارے حق میں قبول ہو جائیں گی، اللہ کن فرما دے گا اور فیکن تمہارا مقدر ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، کن سے خالی نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ تمہیں بھلا کیا خبر، تم صبر کرتے کرتے معجزے کے کتنے قریب آ گئے ہو۔
اب جب منزل کے اتنے قریب آ گئے ہو تو اب ختم ہمت، مت ہارنا، لوٹ مت جانا۔ ہمیں کیا علم اس کے فیصلوں کا، ہو سکتا ہے اس نے کن کا ارادہ کر لیا ہو اور بس کن کہنے والا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اتنا صبر کر کے یہاں تک پہنچے تو کیا اس لیے کہ جب اللہ راضی ہونے ہی والا ہو تو تم ہمت ہار جاؤ یا خالی ہاتھ لوٹ جاؤ؟ نہیں نا، تو پھر اللہ کے پاس رکو اور دیکھو گے اپنے رب کے معجزے کیسے طریقوں سے تم تک پہنچیں گے جنہیں تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کا آخری مقام ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ نے کن کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو سکتا ہے اللہ تم سے راضی ہو چکا ہو۔ اب ایسے میں اس آزمائش کے آخری وقت میں تم بے صبرے ہو کر اپنے کن کے معجزوں سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔ معجزے ہوتے ہیں، یہ انسان کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں، بس تم یقین رکھنا، مایوس مت ہونا، وہ کن کہے گا اور تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دعائیں اور قسمت، دعائیں کرتے رہا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں وہ مانگنے سے ہی ملنی ہو۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہو کہ دعا کرو پھر ہی میں عطا کروں گا، اور اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، مگر آپ سے آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک کی رسائی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ جب وہ عطا کرنے پر راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا کی سازشوں کو پس پشت ڈال کر ممکنات کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ سالوں سے سازش کرنے والے ایک لمحے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کا کن فیکن دنیا کی ہر چال کا پانسا پلٹ دیتا ہے۔ عین ممکن ہے جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کے لیے معجزہ ہونا ہو، اور معجزے کا حکم اللہ نے عرش پر جاری کر دیا ہو، بس کچھ دیر میں فرش پر رونما ہونے والا ہو۔ اگر تم دعائیں مانگ کر ان کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرو تو یقین جانو یہی دعائیں تمہیں قبولیت کے ایسے درجے تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہوتے ہیں۔ ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے ایسے معجزے کرے گا جس کی وسعت تمہیں حیران کر دے گی انشاءاللہ۔ دعا تب بھی مانگتے رہو جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی دلیل نہ رہے، کیونکہ یہ بے بسی کا عالم تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ اور دیکھنا تم اللہ کی مدد ایسے آئے گی اور وہ ایسے مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے نہیں تھک پاؤ گے، اور تمہیں پتا چل جائے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی جلد معجزے بھیجے گا انشاءاللہ۔